دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ لوگ آپ کی بات سنتے تو ہیں لیکن آپ کی موجودگی کو وزن نہیں دیتے، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کو ویلیو نہیں دیتے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو عزت دیتے ہیں، مگر فیصلے ہمیشہ کسی اور کی بات پر ہوتے ہیں؟ کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر کچھ لوگ بغیر بولے کیوں سنجیدہ لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ سب کچھ کہنے کے باوجود، سب کچھ دینے کے باوجود نظر انداز ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ غلط سگنل بھیج رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں احترام باتوں سے نہیں ملتا، رسپیکٹ ملتی ہے پریزنس سے، اور پریزنس اتفاقا نہیں بنتی۔ یہ ویڈیو موٹیویشنل نہیں ہے، یہ سیلف ہیلپ بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو وہ سٹوئک سائیکالوجیکل فریم ورک دے گی جس کے ذریعے لوگ آپ کو ایکسپلین نہیں، فیل کریں گے۔ آج ہم 7 ایسی کم ڈسکس ہونے والی اسٹریٹجیز پر بات کریں گے جو نہ آپ کو بدلنے کا شور مچائیں گی، نہ کسی کو متاثر کرنے کی بھیک سکھائیں گی۔ یہ اسٹریٹجیز آپ کے بولنے کے انداز سے پہلے آپ کی خاموشی کا وزن بڑھائیں گی، اور اگر آپ آخر تک ویڈیو دیکھتے رہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ مسئلہ دنیا نہیں تھی، پوزیشننگ غلط تھی۔ تو چلتے ہیں اس پریزنس کی طرف جو مانگی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 1، ایموشنل ویزیبلٹی کم کریں۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ ہر بات فوراً ظاہر کر دیتے ہیں انہیں کبھی سنجیدہ نہیں لیا جاتا؟ غصہ آئے تو فوراً غصہ، خوشی ملے تو فوراً پوسٹ، دکھ ہو تو فوراً وضاحت، اور پھر شکایت یہ کہ لوگ مجھے لائٹ کیوں لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ سچے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ دستیاب ہیں جذباتی طور پر۔ 2026 کی دنیا میں ایموشن کا اوور ڈسپلے ایمانداری نہیں سمجھا جاتا، اسے ایموشنل نوائز کہا جاتا ہے۔ سٹوئک فلسفی یہاں ایک خطرناک سچ بتاتی ہے، ہر احساس کا اظہار آزادی نہیں، کمزوری ہے، اور جو شخص خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا دنیا اسے کنٹرول کرنا سیکھ لیتی ہے۔ سوچیں، جب آپ ہر خوشی سب کو بتا دیتے ہیں تو آپ کی خوشی عام ہو جاتی ہے، جب آپ ہر غصہ باہر نکالتے ہیں تو آپ قابل پیش گوئی بن جاتے ہیں، اور جب آپ ہر دکھ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں تو لوگ آپ کو مضبوط نہیں، محتاج سمجھتے ہیں۔ طاقتور لوگ جذبات چھپاتے نہیں، وہ فلٹر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا زہر کرنا ہے اور کیا اپنے اندر رکھنا ہے، اور یہی فلٹر ان کی پریزنس کو وزنی بناتا ہے، کیونکہ جو شخص ہر لمحہ ایکسپلین نہیں کرتا وہ لاشعوری طور پر اہم سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، لوگ محسوس کرتے ہیں اس شخص کے اندر کچھ ہے۔ ایموشنل ویزیبلٹی کم کرنا سرد مہری نہیں ہے، یہ ذہنی اختیار ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ ہر کوئی آپ کے اندر نہیں جھانک سکتا، اور یہی فیصلہ آپ کو عام لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ جذبات کے غلام بنے رہیں گے یا ان کے مالک بننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہاں سے حقیقی پریزنس شروع ہوتی ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 2، انٹرنل ویلیڈیشن پریکٹس کریں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک لائک نہ آئے تو موڈ بدل جاتا ہے، ایک کمپلیمنٹ نہ ملے تو دل میں خلش رہ جاتی ہے، اور اگر اٹینشن نہ ملے تو آپ لاشعوری طور پر اپنی قدر و قیمت پر سوال کرنے لگتے ہیں؟ یہ کمزوری نہیں، یہ کنڈیشننگ ہے۔ دنیا نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہم اتنے ہی قیمتی ہیں جتنا ہمیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ سٹوئک فلسفی یہاں ایک سخت بات کہتی ہے، جو شخص اپنی قدر دوسروں سے لیتا ہے وہ اپنی طاقت بھی دوسروں کو دے دیتا ہے۔ سوچیں، جب آپ تعریف کے بغیر بے چین ہو جاتے ہیں تو آپ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ جب اگنور ہونے پر خود کو گرانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا ذہن کہتا ہے میں کافی نہیں ہوں، اور یہی سگنل دنیا فوراً پکڑ لیتی۔ طاقتور پریزنس وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اپروول کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ تعریف نہ ملنے پر بھی متوازن رہتے ہیں، خاموشی میں بھی خود کو مکمل محسوس کرتے ہیں، اور بغیر اپلاؤز کے کام جاری رکھتے، تو آپ کا ذہن ایک نیا سگنل نشر کرتا ہے، میں خود اپنی قدر جانتا ہوں۔ یہ سگنل زور سے نہیں جاتا لیکن گہرا جاتا ہے۔ لوگ شعوری طور پر نہیں، لاشعوری طور پر ایسے شخص کی طرف کھنچتے ہیں جو خود سے مطمئن ہو، کیونکہ انٹرنل ویلیڈیشن ایک ایسی چیز ہے جو سکھائی نہیں جا سکتی، محسوس کی جاتی ہے، اور جب آپ یہ محسوس کرنا سیکھ لیتے ہیں تو دنیا کو آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ اہم ہیں۔ لوگ خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اٹینشن مانگی جاتی ہے، رسپیکٹ نہیں۔ رسپیکٹ وہاں ملتی ہے جہاں انسان خود کو بغیر اجازت کے کافی سمجھتا ہے، اور یہی سوچ آپ کو خاموشی سے سب سے الگ کھڑا کر دیتی ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 3، ریئیکشن ڈیلے ماسٹر کریں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہر صورتحال میں فوراً رد عمل دیتے ہیں اور پھر حیران رہ جاتے ہیں کہ لوگ انہیں سنجیدہ نہیں لیتے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چھوٹی بات دل پر لگ گئی، آپ نے فوراً جواب دیا اور بعد میں پچھتایا کہ کیا کہا؟ یہ مسئلہ عام نہیں ہے،
ये एड्रेनालाइन ट्रैप है। 2026 की दुनिया में, इंस्टेंट रिएक्शन की दुनिया में, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर ट्वीट आपसे फौरन रिस्पॉन्स चाहता है। लेकिन स्टोइज्म कहती है कि ताकतवर लोग फौरन रद्द-ए-अमल नहीं देते, वो रिएक्शन डिले करते हैं। सोचे जब कोई आप पर तनकीद करे या दबाव में कोई प्रोवोकेशन करे, आप फौरन जवाब देते हैं तो ये जज्बाती रद्द-ए-अमल है, अक्ल नहीं। लेकिन जो शख्स रुक सकता है, जो लम्हा भर के लिए पाज ले सकता है, वो सिर्फ महसूस नहीं करता, सोचता है। ये पाज आपको इमोशनल लीडर बनाता है, आपकी बातों में वजन और असर पैदा करता है। लोग बेचैन रहते हैं कि अगला कदम क्या होगा। डिले का मतलब कम बोलना नहीं, ये मतलब है कि आपके रद्द-ए-अमल का इख्तियार आपके पास है। आप जज्बात के गुलाम नहीं, हिकमत के मालिक हैं, और यही कंट्रोल दूसरों के ज़हन में एक अजीब कशिश पैदा करता है। ये शख्स बस किसी भी वक्त फटने वाला नहीं, इसमें सुकून है, वजन है, ताकत है। याद रखें, जो शख्स रुक सकता है वही हावी होता है। जो शख्स फौरी रद्द-ए-अमल देता है वो भाग रहा होता है। रिएक्शन डिले सीखना सिर्फ ज़हनी तरबियत नहीं, ये प्रेजेंस और रिस्पेक्ट पैदा करने का राज है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। खामोशी से बनाएं। क्या आपने कभी ये देखा है कि कुछ लोग हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं, हर कॉल फौरन उठाते हैं, हर छोटी बात में शामिल होते हैं, और फिर लोग उनकी अहमियत नहीं समझते। ये मसला आम नहीं, ये अवेलेबिलिटी ट्रैप है। आप जितने ज्यादा दस्तयाब होंगे, लोग उतने ही आपको मामूली समझेंगे। हदूद चीख कर नहीं बनाई जाती, ये कंसिस्टेंसी से बनती है। ये वो खामोश ताकत है जो लोग फौरन नहीं देख पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। सोचिए, अगर आप हर नोटिफिकेशन फौरन देखें, हर मसला उठा लें, हर दरखास्त पर हाँ कहें, तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि ये हमेशा दस्तयाब है तो अहम नहीं। आप तसव्वुर करें, आप कॉल फौरन नहीं उठाते, हर मसला अपना नहीं बनाते, और हर जगह अवेलेबल नहीं होते। ये महदूदियत आपकी कदर खुद ब खुद बढ़ा देती है। लोग लाशऊरी तौर पर आपकी मौजूदगी के लिए इंतजार करने लगते हैं। आपकी गुफ्तगू और एक्शन में वजन पैदा होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि अपना वक्त बचाना अपनी जिंदगी बचाना है। जब आप अपने वक्त और तवानाई की हिफाजत करते हैं तो आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। आप अपने आप की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी वजाहत के। याद रखें, हदूद का मतलब आइसोलेशन नहीं, ये मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट की जबान, और ये जबान दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर आवाज है। स्ट्रेटेजी नंबर 5, कंट्रोल वल्नरेबिलिटी। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने जज्बात और कमजोरियों को दूसरों के सामने दिखा देते हैं और फौरन एतमाद खो बैठते हैं, और कुछ लोग जो खामोश रहते हैं, मुहतात होते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी को महदूद और सोच समझ कर दिखाते हैं, वो फौरन काबिल एहतराम बन जाते हैं। ये फर्क सिर्फ एक चीज का है, कंट्रोल। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि कमजोरी दिखाना एक फन है, हर किसी का हक नहीं। सोचें, जब आप अपनी कमजोरी हर शख्स के सामने रख देते हैं तो लोग फौरन आपको प्रिडिक्ट कर लेते हैं और आपकी ताकत कमजोर लगने लगती है। लेकिन जो शख्स कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी दिखाता है, अपनी कमजोरी सिर्फ सही वक्त पर, सही शख्स के सामने और सही मिकदार में ज़ाहिर करता है, वो न सिर्फ एतमाद बरकरार रखता है बल्कि लोग उसकी शख्सियत में डेप्थ और मिस्ट्री महसूस करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने अंदर एक छुपी हुई ताकत रखें जो हर वक्त ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब ज़ाहिर हो लोग फौरन मुतासिर हो जाए। ये स्ट्रेटेजी तल्लुकात में गहराई पैदा करती है। लोग आपके करीब आना चाहते हैं और आपके हर एक्शन का वजन बढ़ जाता है। याद रखें, कंट्रोल वल्नरेबिलिटी का मकसद हमदर्दी दिलवाना नहीं, ये रिस्पेक्ट और इमोशनल इन्फ्लुएंस पैदा करने का फन है। जो शख्स अपनी वल्नरेबिलिटी पर काबू रखता है वो किसी का गुलाम नहीं बल्कि अपनी दुनिया का हुक्मरान बन जाता है, और यही वो राज है जो कम लोग जानते हैं लेकिन जो जान जाते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 6, साइलेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कभी नहीं बोलते लेकिन हर मुलाकात में लगता है जैसे वो हमेशा एक कदम आगे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ये राज क्या है? ये राज है साइलेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट, खामोश तरक्की, बगैर दिखाए, बगैर बयान किए, लेकिन ऐसा कि लोग लाशऊरी तौर पर महसूस करें ये शख्स तब्दील हो गया है। लेकिन कैसे? स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि अपने आप को बेहतर बनाना सबसे ज्यादा ताकतवर ऐलान है। सोचें, अगर आप हर तब्दीली, हर कामयाबी या हर सीखने के अमल को फौरन दिखाएं तो लोग इसे आम समझ लेंगे, लेकिन अगर आप इसे खामोशी से करें तो लोग खुद हैरान रह जाएंगे। साइलेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सुस्त हैं, ये मतलब है कि आप अपनी तरक्की नॉइज के बगैर कर रहे हैं। ये ताकतवर क्यों है? लोग तब्दीली महसूस करते हैं मगर समझ नहीं पाते कि ये कैसे हुई। आपकी हर गुफ्तगू और एक्शन का वजन बढ़ जाता है। आप एक ऐसा पर्सोना बन जाते हैं जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये वो हिकमत है जो आपको अटेंशन की भीख नहीं मांगने देती बल्कि लोग खुद आपके पास
آ کر اسے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں، سائلنٹ سیلف امپروومنٹ صرف علم یا مہارت بڑھانا نہیں، یہ ایک انر شفٹ ہے جو آپ کی سیلف ورتھ، کانفیڈنس اور پریزنس کو گہرا اور مستحکم کرتا ہے۔ جو شخص خاموشی سے بڑھتا ہے وہ فوراً نظر نہیں آتا، لیکن دیر سے لوگ اس کی اہمیت کو احترام اور حیرت کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جو حقیقی لیڈرز اور دنیا کی بڑی شخصیات کو عام لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 7، ڈیٹیچمنٹ فرام آؤٹ کمز۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ ہر کام میں بے چین رہتے ہیں، ہر نتیجے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور پھر بھی لوگ انہیں سنجیدہ نہیں لیتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ صرف اٹیچمنٹ ٹو آؤٹ کم ہے۔ جب آپ ہر کام کا نتیجہ فوراً چاہتے ہیں، ہر کامیابی کی بھیک مانگتے ہیں، تو لوگ آپ کی ولنربلٹی دیکھ لیتے ہیں، اور رسپیکٹ نہیں، صرف سمپیتھی یا کنوینئنس پیدا ہوتی ہے۔ اسٹوئک فلسفی کہتی ہے کہ حقیقی طاقت ان لوگوں میں ہے جو اپنے عمل کے نتائج پر قبضہ نہیں کرتے بلکہ اپنے کردار اور کوشش پر قابو رکھتے ہیں۔ سوچے، جب آپ ڈیٹیچڈ ہو جاتے ہیں، یعنی نتائج سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو آپ کے عمل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کو لاشعوری طور پر متاثر کرتا ہے۔ آپ کا دماغ اضطراب میں نہیں رہتا، آپ کے ڈیسیجن وزنی اور سوچ سمجھ کر ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے رد عمل کی طاقت اور تحمل کو محسوس کرتے ہیں۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاپرواہ ہوں، یہ مطلب ہے کہ آپ کنٹرول صرف اپنے عمل پر رکھتے ہیں، نتیجہ دنیا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آزادی آپ کی پریزنس کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص اپنی زندگی کا مالک ہے، یہ شخص دھکے کھا کر بھی نہیں ٹوٹتا۔ نتائج سے آزاد رہنا آپ کو خوف، دباؤ اور فوری رد عمل سے آزاد کرتا ہے، اور یہی وہ سیکرٹ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، حیرت میں ڈالتا ہے۔ یہ وہ آخری پیس ہے جو 7 نایاب اسٹوئک اسٹریٹجیز کو مکمل کرتا ہے۔ یہ وہی پیس ہے جو سائلنٹ پریزنس کو مکمل کرتا ہے۔ دوستو، اب ایک پیغام۔ زندگی میں تعلقات کی اصل قیمت تب سمجھ میں آتی ہے جب آپ خود اپنی اہمیت جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنی حدود، اپنی عزت اور اپنی قدر کا خیال نہیں رکھتے تو تعلقات میں دوسروں کی توقعات، رویے اور خواہشات آپ کے اندرونی سکون پر حاوی ہو جاتے۔ خود کی عزت وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط تعلقات کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی قدر جانتے ہیں تو آپ دوسروں سے بھی وہی توقع رکھتے ہیں، احترام، وفاداری اور سچائی۔ یہ طاقتور ہے کیونکہ آپ مجبور نہیں ہوتے کہ اپنی مرضی کے خلاف جئیں، اور نہ ہی اپنی شناخت دوسروں کی پسند کے تابع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، تعلقات میں دوسروں کی خوشی اور آپ کی خود کی قدر دونوں اہم ہے۔ جب آپ نے اپنے اصول، حدود اور داخلی سکون کو ترجیح دی تو تعلقات بھی مستحکم، گہرے اور حقیقی بن جاتے ہیں۔ دوستو، یہ پیغام عمومی رہنمائی اور ذہنی آگاہی کے لیے، یہ کسی مخصوص شخص، صورتحال یا طبی نفسیاتی علاج کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ناظرین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ذاتی مسائل یا تعلقات کے پیچیدہ معاملات میں ہمیشہ پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حقیقی طاقت اور رسپیکٹ حاصل کرنے کا راز آپ کی داخلی طاقت، سیلف رسپیکٹ اور ذہنی کنٹرول میں چھپا ہے۔ ہم نے 7 نایاب اسٹریٹجیز سیکھی جو فوری توجہ یا دکھاوا نہیں بلکہ سائلنٹ پریزنس پیدا کرتی ہیں۔ ایموشنل ویزیبلٹی کم کرنا، ہر جذبے کو فوراً ظاہر نہ کریں، یہ آپ کی اہمیت بڑھاتا ہے۔ انٹرنل ویلیڈیشن، اپنی قدر دوسروں کے اپروول سے مت ناپیں، خود پر اعتماد کریں۔ ری ایکشن ڈیلے، فوری رد عمل دینے کے بجائے سکون سے جواب دیں، یہ آپ کو ذہنی برتری دیتا ہے۔ سیلف رسپیکٹ باؤنڈریز، اپنی اویلیبلٹی محدود رکھیں، یہ آپ کی ویلیو خود بخود بڑھاتا ہے۔ کنٹرول ورنلبلٹی، کمزوری دکھائیں مگر سوچ سمجھ کر، یہ رسپیکٹ اور مسٹری پیدا کرتے ہیں۔ سائلنٹ سیلف امپروومنٹ، اپنی ترقی خاموشی سے کریں، لوگ خود آپ کی طاقت محسوس کریں۔ ڈیٹیچمنٹ فرام آؤٹ کمز، نتائج سے آزاد رہیں، لوگ آپ کو خوف اور دباؤ سے آزاد سمجھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ کی موجودگی صرف محسوس کی جائے، مانگی نہ جائے؟ اگر ہاں تو ابھی لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں کہ میں تیار ہوں، اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی نایاب اور طاقتور اسٹریٹجیز سیکھ سکیں جو آپ کی زندگی، تعلقات اور سیلف ریسپیکٹ کو مکمل طور پر بدل دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔